السلام علیکم، 102 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا جو فیصلہ تھا ہفتے میں 2 چھٹیوں کا، اس کی منظوری ہم کو پرسوں نظر آئی تھی اور کل اس کا سرکاری نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، لہٰذا کل سے تمام وفاقی سرکاری اداروں میں چھٹی ہوا کرے گی ہفتے میں 2 دن۔ صوبائی سطح پہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور جیسے کہ ہم نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس اگلے ہفتے متوقع ہے، اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ صوبائی حکومتیں یہ ہفتے کی تو چھٹیوں کا فیصلہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ وفاقی لیول پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اب ہم نے کل جو مختلف ٹریڈ باڈیز ہیں مختلف صوبوں میں ان سے بات کی تھی، اور کراچی چیمبر ہو، لاہور چیمبر ہو، سرحد چیمبر اور اس کے علاوہ کوئٹہ چیمبر، تمام ان کے جو ہماری صدور سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسلام آباد چیمبر چونکہ فیڈرل ٹیریٹری میں آتا ہے تو اس پہ یہ فیصلہ لاگو ہو جائے گا، اور ہم کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں آج یاسر بٹ صاحب جوائن کر رہے ہیں جو صدر ہیں اسلام آباد چیمبر کے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ یاسر بٹ صاحب، بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید آپ کو۔ بہت مہربانی جی، میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے اظہار خیال کا۔ اچھا بٹ صاحب، یہ بتائیے کہ جی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، اس کا سرکاری نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، لہٰذا کل سے ہفتے میں 2 چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، آپ اس فیصلے کو سپورٹ کریں گے؟ ہماری کمیونٹی اور ہمارا چیمبر اس چیز کو بالکل سپورٹ نہیں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ایک فیصلہ یہ کیا گیا ہے حکومتی لیول کے اوپر، اس میں جو متعلقہ ادارے ہیں، متعلقہ جو لوگ ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی، اور جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک جو اکانومی کے اس وقت جس حالات سے گزر رہی ہے، اس میں اس طرح کے سٹیپس لینا فردر اس کو ایک ڈاؤن ٹرن کی طرف لے جانے والی بات ہے، اور اس سے ایک ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا آپ کی جی ڈی پہ، آپ کی گروتھ ریٹ کے اوپر، اور جو ہے آپ کی بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو ایسے کنکریٹ سٹیپس لینے چاہیے جو کہ اس پاور شارٹ فال کو کور کر سکیں، بجائے اس کے کس طرح کے سٹیپس لیے جائیں کہ ایک اکانومی کا ریوائول جو ہے وہ مشکل بن جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا بٹ صاحب، اب چونکہ اسلام آباد چیمبر فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ ہے اور اس سے منسلک جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان پہ یہ فیصلہ لاگو ہونے جا رہا ہے، یہ بات درست ہے کہ جتنی بھی انڈسٹریز اسلام آباد چیمبر سے منسلک ہیں وہ کل ان کو چھٹی کرنی ہوگی؟ اس میں ہمارا کل جو ایکشن کمیٹی وہ بیٹری، اور اس کے اوپر ہمارا شدید احتجاج ہے، اور اس میں جو ہے ہم اپنا لائے عمل جو ہمارا پہلے چلتا آ رہا ہے ہم اسی پہ عمل پیرا رہیں گے، اور اس میں جو ہے چیمبر جو ہے اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا کسی بھی سطح پر، اور ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم آگے بھی اس مسئلے کو گورنمنٹ کے ساتھ اٹھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل جو چھٹی ہے وہ آپ لوگ چھٹی نہیں کریں گے اور کام ویسے ہی صنعتوں میں چلتا رہے گا جیسے پہلے ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم جو چھٹی نہیں کریں گے اور کام اسی طرح سے جس طرح سے ہے اسی طرح سے چلے گا۔ اچھا، تو یہ تو حکومت کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، تو اس کو پھر آپ کیسے لیں گے؟ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے جو حکومتی جو ادارہ ہے جس نے جو فیصلہ کیا ہے، اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو چیمبرز ہیں اور جو باقی جو باڈیز ہیں، ان کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ ایک فیصلہ کرنا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ کیا حالات اس وقت گزر رہے ہیں اور کس طرح سے اکانومی کو ایک ریوائول جو ہے اس کے لیے سٹیپس لینے چاہیے۔ تو اس میں یہی کہوں گا کہ اس کے لیے پراپر ایک پلاننگ کے تحت اس کے اوپر کام کیا جائے، بجائے اس کے ایک فیصلہ امپوز کر دیا جائے جو کہ ہمارے پہ کیا گیا۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ لوگ ایک میٹنگ کر رہے ہیں جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے ان حالات سے نمٹا جائے، اور حکومت کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کیسے کیا جائے، حکومت سے بات چیت کی جائے، اور اس بات چیت میں آپ کی کیا پروپوزلز ہوں گے، یہ آپ کل فیصلہ کریں گے اس پہ؟ جی کل انشاءاللہ ہماری ہے میٹنگ، اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے اور ہم پھر حکومت کو اس سے آگاہ بھی کریں گے۔ اچھا، تو اب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ یہ بات تو کافی عرصے سے سننے میں آ رہی تھی کہ حکومت ایسا فیصلہ کر سکتی ہے، ہفتے میں 2 چھٹیاں کر سکتی ہے، تو پہلے ہی آپ لوگوں نے کوئی اس پہ اپنی ورکنگ کیوں نہیں کی، اور کوئی سجیشن، کوئی تجاویز حکومت کو خود سے کیوں نہیں پیش کی؟ اس میں ایسا تھا کہ حکومت کا جب یہ فیصلے کا جب ایک نیوز آئی تھی کہ اس طرح کا فیصلہ آنے والا ہے، تو اس میں ہمارا یہی تھا، ہمارے
हमारे ज़हन में कि एक प्रॉपर एक फॉरम के तहत इसको एक इनविटेशन आएंगी और हमें बुलाया जाएगा, चैम्बर्स के जो और बाकी जो बॉडीज़ हैं उनसे कंसल्ट किया जाएगा, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई और ये फ़ैसला फिर डायरेक्टली उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की सतह पे किया और हमें कंसल्ट नहीं किया गया। अच्छा ठीक है, वो आपकी ये एंटिसिपेशन थी कि जी गवर्नमेंट इनवाइट करेगी, स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी, लेकिन जब ये नहीं हो रहा था उसके बावजूद ऐसी खबरें आ रही थी कि जी अगले हफ्ते मीटिंग है और इसमें ये फैसला हो सकता है, तो फिर आपने खुद से क्यों नहीं उस वक्त रब्ता कायम करने की कोशिश की हुकूमत से? इसमें हमने ये बेहतर समझा कि अगर इस तरह का फैसला आता है तो उसके ऊपर हम अपना रिएक्शन हम शो करेंगे और हम एहतजाज करेंगे ताकि हुकूमत को पता लगे कि एक इस तरह का जो है, एक जो इस वक्त हालात जो गुजर रहे हैं इसमें जो है आपका जो बिज़नेस कम्युनिटी है इसकी रिजेंटमेंट है और वो इसके अंदर अपना जो है एक राय देना चाहती है और इसके लिए एक प्रॉपर एक फॉरम के तहत इसको एक इसमें ऐसी कुछ चीज़ें लाई जाएं जो कि जिन पे बात में अमल किया जा सके। अच्छा ये बताएं भट्ट साहब कि इस्लामाबाद के इलाके में और इस्लामाबाद चैम्बर से कितनी इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? इसमें आप कह लें हैवी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इसमें हर किस्म की इंडस्ट्रीज़ इस वक्त इसके जो है आपका इंडस्ट्रियल ट्रायंगल, यहाँ का हुटा का मेन इंडस्ट्रियल ट्रायंगल है, इधर I-9 का इंडस्ट्रियल ट्रायंगल है, इसमें स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी इसमें आती हैं, इसमें कई किस्म के मैन्युफैक्चरर्स हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इसमें फूड एंड बेवरेज भी इसके अंदर आता है और फ्लोर मिल्स वगैरह हैं, इसमें काफ़ी। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इस्लामाबाद चैम्बर से मुंसलिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सनतें हैं, ये कितने लोगों को रोज़गार दे रही होंगी? इसका एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस एरिया की, इस शहर के और इसके जो बाकी जो इलाके हैं इसके ऑल अराउंड, उधर से बहुत बड़ी तादाद जो है आबादी की जो कि इससे मुंसलिक हैं और अपना जो है रोज़गार जो है वो ये इंडस्ट्री इस सारी एरिया को फराहम करती है। अच्छा ये बताएं, ठीक है बट सर ये बताइए कि सबसे बड़ा नुकसान आप क्या देख रहे हैं कि अगर हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किस तरह से होगा? सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ नुकसान जो है एक ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जिस इकॉनमी में इस वक्त जो हालात हैं, इन्वेस्टमेंट जो है इस मुल्क में नहीं आ रही और पैसा बाहर जा रहा है। ऑलरेडी अगर इस तरह की अगर कोई स्टेप लिए जाते हैं, 2 छुट्टियों के स्टेप लिए जाते हैं और शाम को मगरिब के टाइम अगर मार्केट्स वगैरह बंद कर दी जाती हैं तो इसमें एक ग्रोथ में इफ़ेक्ट आएगा और जब ग्रोथ में इफ़ेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स में इफ़ेक्ट आएगा और एक बेरोज़गारी की कैफियत भी एक बनेगी और एक डाउन टर्न क्रिएट होगा जो कि इसको गवर्नमेंट को इसको रिवाइव करना चाहिए। और क्या आप समझते हैं कि इससे कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, पैदावारी लागत है, उसमें भी इजाफा होगा? और अगर होगा तो किस तरीके से होगा? उसमें आप देखें जब आपका टाइमिंग आपके जब रिड्यूस कर दिए जाएंगे और आपकी जो एक माहवार तनख्वाह है वो तो ऑब्वियसली 1 महीने की दी जाती है, लेकिन जब एक टाइमिंग रिड्यूस कर दिए जाएंगे और छुट्टी का एक इजाफा कर दिया जाएगा तो लागत में भी इजाफा आएगा और इसमें जो है जैसा कि आप इससे भी बाखूबी आगाह हैं कि जो कारोबारी तबका एक इस्लामाबाद के अंदर एक अपना एक आम मुकाम रखता है, जो पेशावर जो लोग हैं उनका जो टाइमिंग है जैसे कि गवर्नमेंट ने बदल दिया है जो कि इस वक्त सुबह 8 से 4 बजे तक कर दिया गया है, तो अगर आपकी मार्केट्स अगर 5 बजे बंद हो जाएंगी तो वो ऑब्वियसली उनके लिए एक और फर्दर ये प्रॉब्लम की कैफियत होगी कि मार्केट्स अगर बंद हो जाएंगी तो उनके पास ऐसा कोई टाइम नहीं होगा, कोई वक्त नहीं होगा कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के पूरा करने के लिए अपना कुछ इस तरह का कुछ काम कर सकें। ठीक है भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की। यासिर भट्ट साहब जो इस्लामाबाद चैम्बर के सदर हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी और हफ्ते में जो 2 छुट्टियों का हुकूमत ने फ़ैसला किया है उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कल उनकी एक मीटिंग होगी और उसमें आगे का लाएअमल तय किया जाएगा। फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि वो जो हुकूमत का फ़ैसला है उसको फॉलो नहीं करेंगे और कल भी सनतें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे कि आम दिनों में देखा जा रहा है। उस फैसले से पहले जो सनतें हफ्ते में 6 दिन काम कर रही थी उसी तरीके से काम चलता रहेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ منسٹری آف پیٹرولیم نے حال ہی میں ایک سرکولر جاری کیا اور اس کے تحت جتنے بھی لوکلی پروڈیوسڈ مختلف تیل کے پروڈکٹس ہیں اس کی ایکسپورٹ کو انہوں نے کہا کہ روکا جائے گا، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی تیل کی مختلف مصنوعات کی جو مصنوعات ہیں ان کی شارٹیج ہے، پیٹرول بھی امپورٹ کیا جا رہا ہے، ڈیزل بھی امپورٹ ہو رہا ہے اور پھر یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو رہا تھا خاص طور سے افغانستان کو۔ تو اب یہ ڈسٹنکشن منسٹری نے کی ہے کہ جو لوکلی پروڈیوسڈ جو تیل ہوگا، پیٹرول ہوگا یا ڈیزل ہوگا وہ ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ ہم کو فون پہ نعمان خان جوائن کر رہے ہیں جو ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے تجزیہ کار ہیں۔ نعمان بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ نعمان ایک دفعہ کلیریفائی کر دیجئے کہ منسٹری نے یہ کہا ہے کہ جو بھی تیل کی مصنوعات ہیں جو لوکلی پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ کوئی بھی ایکسپورٹ نہیں ہوگی کسی بھی ملک کو؟ نہیں، وہ کسی بھی ملک میں نہیں تھا، اس میں تو کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔ وہ اصل میں افغانستان پرائمرلی افغانستان کے لیے ایکسپورٹ بند کی ہے کہ افغانستان میں جتنی بھی ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی وہ بین کر دی ہے۔ اچھا، تو صرف افغانستان ہی میں ہو رہی تھی یا اس کے علاوہ بھی دوسرے ممالک کو ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے؟ علاوہ ہماری فار ایسٹ میں بھی ہو رہی تھی، جو نیپتا جس پروڈکٹ کو کہتے ہیں ہم لوگ جو ہماری سرپلس پروڈکٹ ہے وہ ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے تھے فار ایسٹ کی سائٹ پہ فار فردر ریفائننگ۔ اچھا، تو وہاں پہ فی الحال کوئی بین نہیں لگایا گیا، صرف افغانستان کو کہا گیا کہ افغانستان میں جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں ان کو نہ کیا جائے۔ بالکل، اصل میں جو یہ سرکولر کے پیچھے جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہماری بہت سی پروڈکٹس ہیں وہ جو ڈیفیسٹ پروڈکٹس ہیں، جیسے ڈیزل ہو گیا، جو پیٹرول ہو گیا، وہ ڈیفیسٹ پروڈکٹس ہیں۔ وہ ہماری بہت سی او ایم سیز یہاں پہ یا بہت اور ٹریڈرز کیا کر رہے تھے کہ لوکل ریفائنری سے لے کے وہ ایکسپورٹ کر دیتے تھے۔ رادر ہماری شارٹیج میں دین اس کو کور کرنے کے لیے ہمیں ایڈیشنل آئل باہر سے منگانا پڑتا تھا۔ تو گورنمنٹ نے ایکسچیکر کو بچانے کے لیے، اپنے ریزروس کو بچانے کے لیے، اپنے برڈن کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے، سو دیٹ ناٹ ٹو ایکسپورٹ اینی ڈیفیسٹ پروڈکٹ ٹو افغانستان۔ اچھا، ڈیفیسٹ پروڈکٹ میں پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، نیفتا نہیں آتا اس لیے اس کی ایکسپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں کیا گیا، اور ڈیزل اور پیٹرول ہی زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا افغانستان کو۔ جی بالکل، نہیں اس کے علاوہ جیٹ فیول بھی ہو رہا تھا، لیکن اس پہ بھی لیٹیگیشن یعنی اس میں کلیریفیکیشن آنا باقی ہے۔ اچھا، جیٹ فیول کے بارے میں کیا کلیریفیکیشن آنی ہے؟ دیکھیے، جیٹ فیول ہمارے یہاں جیٹ فیول جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں پروڈکٹ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے افغانستان میں وہ جیٹ فیول ہوتا ہے، اور جیٹ فیول از اے سرپلس پروڈکٹ ان پاکستان۔ جو ہماری کھپت ہے وہ تقریباً 0.6 ملین ٹن کی ہے سالانہ، اور ہماری جو پروڈکشن ہے وہ تقریباً 0.8 ملین ٹن کی ہے۔ تو ہمارے 0.2 ملین ٹن کی ایڈیشنل پروڈکشن ہے وچ وی کین ایکسپورٹ ٹو افغانستان ایز ویل۔ لیکن جس طرح کا یہ سرکولر آیا ہے اس پہ جیٹ فیول کی ایکسپورٹ بھی بند ہو گئی ہے افغانستان میں۔ لیکن ہاؤ ایور جہاں تک ہمارے انڈسٹری میں بات ہوئی ہے یا لوگوں سے جو ہم نے جو بات ہوئی ہے منسٹری میں، اس میں یہ کلیریفیکیشن ابھی اس کے آگے آنے باقی ہے کہ اس پہ آگے جیٹ فیول کی پروڈکشن پہ کیا ہوگا۔ اچھا، کیونکہ جیسے ہماری پہلے بات ہو رہی تھی تو اگر وہ ڈیفیسٹ پروڈکٹ نہیں ہے جیٹ فیول تو پھر تو اس کی ایکسپورٹ پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، اس کی ایکسپورٹ پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ایسنس اسی لیے ہی او ایم سی نے ابھی آگے کلیریفیکیشن مانگی ہے فرام منسٹری آف پیٹرولیم کہ کیا یہ جو سرکولر آیا ہے کیا اس جیٹ فیول پہ بھی اپلائی ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن ان ایسنس ایز اے سرکولر ایز ارائیوڈ وہ جیٹ فیول پہ ہو رہا ہے اپلائی۔ اچھا، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا نعمان؟ کیا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ڈیفیسٹ ہے، جو کمی ہے پیٹرول کی، ڈیزل کی، وہ کمی دور ہو جائے گی؟ کمی دور نہیں ہوگی، بیسکلی وی آر نیٹ امپورٹر اینی ویز، تو ہم نے تو امپورٹ کرنا ہی ہوتا ہے۔ ہوگا یہ کہ ہماری جو امپورٹ کی جو کوانٹٹی ہے وہ تھوڑی مائنر سے کم ہو جائے گی۔ اچھا، اور اس سے ظاہر ہے کہ پھر جو آپ کا زر مبادلہ ہے ڈالرز بچیں گے اس سے، لیکن کتنا کوانٹم ہوگا؟ کیا بہت بڑا کوانٹم ہے جس سے اور اس سے بہت بڑی سیونگز ہو سکتی ہیں فارن ایکسچینج کی؟ جی ابھی اتنی زیادہ سیونگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہاؤ ایور اٹس اے کروشل ایشو ایٹ دا مومنٹ، تو اس کی وجہ سے لگایا ہے۔ سیونگ ہم لوگ بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، لیکن جو ہم نے کوانٹٹی ہمارے لحاظ سے آیا تھا تو بہت کم مائنر سے ہی ایکسپورٹ ہو رہا ہے جو ڈیزل اور پیٹرول ہے، لیکن پھر بھی اگین اینی سیونگ کوئی فگر آپ بتا سکتے ہیں کتنی فگر ہوگی؟ جو ہمارے رف کیلکولیشن کے حساب سے تقریباً جو پیٹرول کی ہوگی تقریباً 20 سے 25 تقریباً 10,000 ٹن ماہانہ ہوگی، تو کیومولیٹیولی وہ آ جاتی ہے تقریباً لاکھ ٹن کے قریب ایکسپورٹ کیومولیٹیولی۔ ٹھیک ہے، تو ان ڈالر ٹرمز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سے اگر بچت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کے فورن جو ریزروز ہیں اس پہ اتنا پریشر نہیں آئے گا، تو کوئی سگنیفیکنٹ تو نمبرز نہیں ہیں۔
اضافہ نہیں ہو سکتا, لیکن اگین دس از سگنیفیکنٹ, تو اس میں اتنا ہم لوگ نہیں مان رہے کہ سگنیفیکنٹ ہوگا, اتنا سگنیفیکنٹ بچت نہیں ہوگی. اوکے, اور اچھا ایک اور بھی اس میں آرگیومنٹ آ رہی ہے نعمان کہ اس سے حکومت کے پاس جو ریونیو ہے, چونکہ یہ جو ایکسپورٹ ہو رہا تھا افغانستان خاص طور سے جا رہا تھا, اس پہ کوئی لیویز نہیں تھیں, تو وہاں سے بھی کچھ نقصان ہو رہا ہے ایکسچیکر کو, تو وہ بھی کیا بہت سگنیفیکنٹ ہے؟ جی, اس میں ایک اور اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ بہت سی جو چیزیں ہماری افغان ٹریڈ میں جو جاتی ہیں چیزیں افغانستان, وہ بعد میں پاکستان ہی میں دوبارہ ڈمپ ہوتا ہے. یعنی ایکچولی جو کنزمپشن ہے ہماری وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے, لیکن ہم امپورٹ افغانستان کے نام پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو اگر یہ ان ایسنس یہ جو ڈمپنگ ہو رہی ہے, یہ سرکولر یعنی یہ جو آیا تھا آپ کا سرکولر آیا تھا, وہ اسی ڈمپنگ کو روکنے کے لیے آیا تھا. تو یہ جب ڈمپنگ رک جائے گی پاکستان میں, تو اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ پراپر چینل میں آ جائے گی, تو اس پہ پھر ٹیکسیشن ہماری بڑھ سکتی ہے. اچھا نعمان, اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ اگر یہ پابندی جیٹ فیول پہ بھی لگ جاتی ہے, اور ہم کو معلوم ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پہ تو جو لوکلی پروڈیوسرز پہ لگا دی گئی ہے, تو اس سے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کے جو منافع ہیں, پروفٹس ہیں, اس پہ کچھ اثر پڑے گا؟ جی, یہ جو پرائمرلی نقصان آئے گا وہ ہماری جو نارتھ کے جو نارتھ میں سینٹرڈ آپ کی او ایم سیز ہیں اس پہ زیادہ نقصان آئے گا بنسبت ساؤتھ کے. جو ساؤتھ میں سینٹرڈ ہیں, یعنی ساؤتھ یا جن کا پرائمری ڈسٹریبیوشن ساؤتھ سے ہوتا ہے, جیسے پی ایس او ہو گیا, شیل ہو گیا, کیلٹیکس ہو گیا, تو ان پہ اتنا زیادہ نقصان نہیں آئے گا. ہویور جن کی پرائم ڈسٹریبیوشن نارتھ سے ہے, جیسے اے پی ایل ہے, اس پہ تھوڑا سا نقصان آ سکتا ہے اس کی ارننگ میں. کتنے نقصان کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ ہم لوگ نقصان کی جو بات کرتے ہیں کہ جیٹ فیول پہ نقصان لگ جاتا ہے, تو وی آر ایکسپیکٹنگ این اراؤنڈ ارننگ ڈکلائن آف اراؤنڈ 2 to 2.5 روپیز ان FY11 FY12. اچھا, 2 سے 2.5 روپے کا امپیکٹ ای پی ایس پہ نظر آ سکتا ہے ہم کو اس سال میں. بالکل ٹھیک ہے نعمان, بہت شکریہ آپ کا. نعمان خان, ٹاپ لائن سیکورٹیز کے تجزیہ کار سے ہماری بات ہو رہی تھی. منسٹر آف پیٹرولیم کا ایک سرکولر جو اس ماہ کے شروع میں سامنے آیا تھا کہ جو بھی لوکلی پروڈیوسڈ ڈیفیسٹ پروڈکٹس ہیں جس میں پیٹرول اور ڈیزل بھی شامل ہے, اس کی ایکسپورٹ افغانستان کو نہیں کی جائے گی. جو سرپلس پروڈکٹس ہیں, نیفتا جیسے انہوں نے بات کی, وہ فاریز کو ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اس پہ کوئی بین نہیں لگایا گیا. اور اس کے پیچھے کوشش یہی ہے کہ جو ڈمپنگ ہو رہی ہے, اس سے پہلے بھی بہت سے ایسی مصنوعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو افغانستان بھیجنے کے نام پر امپورٹ کی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ واپس پاکستان آ جاتی ہیں. تو جو ڈمپنگ کا جو ایشو ہے یہ ہم کو پیٹرولیم پروڈکٹس میں نظر آ رہا ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے منسٹری نے فیصلہ کیا. جیٹ فیول پہ بھی کنفیوژن ہے اور اس پہ کلیریفیکیشن آنا باقی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے ہم بات کریں گے سوئی ندن گیس پائپ لائن کے MD محمد عارف حمید صاحب سے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ آنے والے موسم سرما میں لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت CNG اسٹیشنز کے لیے کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے, اور حالیہ ہم نے جو گیس کی بندش دیکھی ہے کچھ کھاد بنانے والے کارخانوں کو, تو وہ کب بحال ہو جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.